مسئلہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات کچھ الفاظ بلا اختیار انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں، جیسے کہیں درد ہے جسم میں ایک دم یوں ہو گیا، جیسے رکوع میں جا رہے ہیں، سجود میں جا رہے ہیں تو الفاظ غیر اختیاری طور پر نکل گئے، یا شدید کھانسی ہے کسی شخص کو اور کھانسی میں ایسے الفاظ بن گئے، تو یہ اس قسم کے جو مجبوراً غیر ارادی طور پہ زبان سے نکلتے ہیں اور واقعی کسی صحیح عذر کی بنا پہ نکلتے ہیں، یہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایسے الفاظ نکالے، یعنی وہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ایسے الفاظ کی ادائیگی سے بچ سکتا ہے لیکن پھر جان بوجھ کے نکالتا ہے، تو اس کی نماز کے فساد کا حکم ہوگا اگر کم از کم 2 حروف بن جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ چھینک آئی، اب اس کو دبائے وہ چھینک کو، ٹھیک ہے، لیکن ہا چھی، زور سے ہا چھی، اب اس طریقے سے ہا چھی کہنا، تو یہ اس طریقے اگر واقعی وہ دبا سکتا ہے لیکن پھر ایسے الفاظ ادا کرتا ہے تو اس میں فساد نماز کا حکم ہوگا۔ اسی طرح جماہی آئی تو بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہا کرتے، تو وہ اگر نماز کی حالت میں اس نے ہا کیا 2 حروف بن جائے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی، یہ احترام نماز کے خلاف ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر بغیر آواز کے کوئی جماہی لیتا ہے اس سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی، لیکن اگر جان بوجھ کے جماہی لی ہے تو مکروہ ضرور ہے، کیونکہ جماہی شیطان کے اثر کا نتیجہ ہے اور شریعت اس بات کو محبوب نہیں رکھتی کہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہو اور پھر شیطان کی ایک طرح سے اطاعت یا اس کی طرف سے دی گئی سستی میں مبتلا ہو کر اس طرح جماہی لے، اور اگر غیر ارادی طور پر اچانک آئی اور وہ اس کو توجہ نہیں رہی اور پھر اس نے جماہی لے لی ہے، آواز وغیرہ نہیں نکلی، تو پھر اس میں کراہت اتنی نہیں ہوتی، پھر بھی اس کو دبانا چاہیے، منہ نہ کھولے، کوشش کرے، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ اگر کراہت پیدا بھی ہوگی تو مکروہ تنزیہی ہوگی۔ مکروہ تنزیہی اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا شریعت کو ناپسند تو ہو لیکن اس حد تک نہیں کہ اس کے کرنے والے کو شریعت گناہگار قرار دے۔ اس لیے تھوڑا سا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حالت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے حتی الامکان بالکل سکوت کے ساتھ نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے نماز کے فساد کا سبب بن جائے۔